है, यानी आले रसूल की मोहब्बत में जान दे रहे हो तो उधार का सौदा नहीं है, नकद का सौदा है। फिर मेरा इमाम इधर देखो, करबला के मैदान में जिस हुर ने रोका था वो खड़ा है उधर। सुबह फजर का नमाज के बाद जंग शुरू होने वाली है, वो उधर खड़ा है। इधर हुसैन इब्न अली है, उसका दिल कांप रहा है। ओ यार इतना जंगजू आदमी है। ओ हुर तेरे दिल को क्या हुआ? कहने लगा सोच रहा हूं उधर जन्नत है इधर जहन्नम है, मैं हुजूर के बच्चे के खिलाफ लड़ रहा हूं, हुजूर के बेटे कल कयामत के दिन क्या जवाब दूंगा। ओ मेरे भाइयों, ओ मेरे दोस्तों, उसका दिल उसने घोड़े में एड़ लगाई और कहा ए आका हुसैन, मैंने आपको रोका था करबला के मैदान में, मुझे माफ कर दें, क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? हुसैन ने गले लगा लिया, सर पे हाथ रखा, कहा हुजूर तलवार दे दीजिए। अपने हाथ से हाथ की तलवार दे दी, लो उसकी तलवार अपने हाथ से दे दी, लो सर पे हाथ रखा और गए। तारीख करबला इस बात की गवाह है कि 25 से 30 मिनट हुर ने अकेले ने तलवार चलाई तो तकरीबन 120 लोगों को उसने जहन्नम में पहुंचाया। जब अली के बेटे का सर पे हाथ रखा तब तलवार में ऐसी तासीर पैदा हो गई, तो फिर अली के बेटे की तलवार का आलम क्या होगा। ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकले कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले, और हजारों में 72 तन थे तस्लीम हो रजा वाले। हकीकत में खुदा इनका था और ये थे खुदा वाले। और किसी ने जब वतन पूछा तो ये हजरत ने फरमाया मदीने वाले कहलाते थे अब हैं करबला वाले। हुसैन के सामने उनके भतीजे, उनके भाई हजरत कासिम इमाम हसन के बेटे सब शहीद होते रहे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। मगर सुनो, सबको जंग के लिए भेज रहे हैं। कभी बेटा जिद करता है 18 साल का भेज दिया, फिर बेटी की लाश उठा के लेके आए, फिर भतीजा जिद कर रहा है भेज दिया। आखिर हजरत अब्बास को खारिजा तवज्जो चाहता हूं, हजरत अब्बास अलंबरदार को इमाम ने जंग लड़ने नहीं भेजा। तवज्जो चाहता हूं, जरा गौर करें क्यों नहीं भेजा? कभी सोचा आपने? उनको नहीं भेजा, उनको कहा कि तुम पानी लेके आओ, और उन्होंने ये किया भी। 22,000 के लश्कर में अकेले हटाते हुए, काटते हुए, मारते हुए आपने जाके पानी पे कब्जा कर लिया और दुनिया को बता दिया हुसैन जानते थे कि मैं जिस काम के लिए भेजूंगा अब्बास उसको अधूरा नहीं छोड़ेगा, तो पानी के लिए भेजा। अगर जंग के लिए भेजते तो 22,000 में एक भी जिंदा नहीं बच सकता। इमाम अब अकेले रह गए। इधर देखो, तवज्जो करो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये कौन हुसैन है? कभी सब तरफ से छोड़ के सोचो, ये वही हुसैन है ये जब प्यासे होते थे हुजूर अपनी जबान चुसाते थे। थोड़ी देर के लिए अहले बैत की मोहब्बत दिल में लाओ और सुनो, ये कौन हुसैन है आपको पता है? ये वही हैं कि जब ये रोते थे तो अल्लाह हिरनी का बच्चे को हिरनी के जरिए भिजवा देता था। आज यही हुसैन करबला के मैदान में तन्हा है। एक 22 साल का बच्चा है, लड़का है आपका बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन। कभी आपको बुखार आता है तो आप जो है ना वो गिर जाते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो कहने लगे मुझे इजाजत दें। फरमाया नहीं, तुम मेरे बाद मेरी नस्ल तुमसे चलेगी, तुम मेरे खलीफा हो बेटे, सारी अमानतें तुम्हारी नजर तुम्हारी सौंप रहा हूं। फिर इमाम चल दिए और सुनो, अपनी बीवियों से कह रहे हैं अब कयामत में मिलेंगे, मेरे बाप तुमने मेरा बड़ा साथ दिया, कयामत में मिलेंगे। ए शहर बानो, तुमने बड़ा साथ दिया, अल्लाह तुम्हें जजा दे, मगर अब दुनिया में मुलाकात नहीं होगी। फिर कहा ज़ैनब मैं अल्लाह के हवाले कर रहा हूं तुम सबको, और तुमसे कह रहा हूं तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरे बच्चों को, मेरे घर वालों को ले जाना। अच्छा एक बात बताओ, जिस इंसान ने अपने हाथ से अपने भाइयों के जनाजे उठाए हों, जिस इंसान ने अपने हाथ से अपने बेटों के जनाजे उठाए हों,
एक बेटे का जनाजा उठा ले, इंसान की कमर हमेशा के लिए झुक जाती है, मगर एक 6 महीने के बच्चे का भी लाशा उठाया है इमाम ने। इसके बावजूद भूखे प्यासे हैं मगर करबला के मैदान की तरफ चल रहे हैं। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है, मियाने अहले बैत हूरें करती हैं, उरूसा ने शहादत का सिंगार, खूबरू दूल्हा बना है हर जवाने अहले बैत, अपना सौदा बेच कर बाजार सूना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत। मेरा इमाम करबला के मैदान में घोड़े पे जब बैठा और जब हाथ में तलवार ली तो ऐसा नहीं लग रहा था कि हुसैन इब्ने अली है, ऐसा लगता था मौला अली मुश्किल कुशा है, ऐसा लगता था हाथ में तलवार ये जुल्फिकार है, मगर ऐसा लगता था ये हुसैन करबला के मैदान में नहीं है बल्कि बद्र के मैदान में मौला अली ने तलवार उठाई है। ऐसा लगता था कि हुसैन करबला के मैदान में आज मियां नहीं निकला है, ऐसा लगता था कि आज जुर्रत हैदर कर्रार अपने तेवर दिखाने के मूड में है। और अली के बेटे ने जो भूखा प्यासा खुद है 22,000 के लश्कर पे गए, तवज्जो चाहता हूं कारी साहब, 22,000 के लश्कर पे गए और अकेले जाके का कोई मेरा मुकाबला कर सकता है यार? जो भूखा प्यासा खुद हो, जिसके बच्चे भूखे प्यासे हो, जिसकी बेटी भूखी प्यासी हो, जो खुद किसने खाना तीती से न खाया हो, वो जाकर के 22,000 को ललकारे। और जब किसी की हिम्मत नहीं हुई तो हुसैन ने अकेले जाकर के 22,000 के लश्कर पे हमला बोल दिया। मैं एक सवाल का जवाब चाहता हूं, जो लोग ये कहते हैं कि हुसैन को करबला में यजीदों ने घेरा था, उनसे सवाल ये है, खुदा की कसम वो तेरा हुसैन होगा जो घेरा होगा। करबला की तारीख तो ये कहती है कि 10 मुहर्रम के दिन जब अली का बेटा निकला था तो उसे नहीं घेरा था बल्कि उसने 22,000 को घेर के मारना शुरू किया। मेरी तरफ जोर से बोलो, हुसैन करबला के मैदान में। अच्छा, तलवार चला रहे हैं, ऐसा लगता है कारी साहब, तवज्जो, ऐसा लगता है जैसे बकरियों के रेवड़ में कोई शेर कूद गया है, मगर बुज़दिल तो बुज़दिल होता है ना। शिमन ने कहा अली का बेटा है, मर जाओगे सब। फिर भूखा प्यासा है मगर नबी का नवासा है, इसके तीर मारो। अब सुनना, यहां से मेरी तकरीर का आखिर भी है और आपका इम्तिहान भी है कि आप सुनोगे कि नहीं। ज़िस्त की आखिरी हिचकी है, गौर से सुन, जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में है। एक तीर चला, पहला, दूसरा, तीसरा, हुसैन के आकर के उलमा आज दुआ देंगे। ये सीने में तीर लगा है, पहला तीर जब इमाम के सीने में लगा तो घोड़ा पलट गया। और मेरी बहनें तवज्जो करें, गौर करें, मेरी बहनें सुने, इमाम ने आकर के कहा ज़ैनब, खेमे में वापस आ गए। क्या रो रही थी? रोई थी। और ज़ैनब ने अर्ज की, ऐ मेरे भाई, मदीने में साथ में पले बड़े हैं हम, अम्मी की गोद में, नाना की गोद में, अब्बा अली की गोद में, आप मेरे भाई हो, मेरी जान से ज्यादा प्यार है आपसे। मैं बहन ही तो हूँ, कब तक जब्त करूंगी? जब आपके तीर लगा तो मेरी आवाज निकल गई, मेरी हाय निकल गई। मैं यहाँ हूँ, मैं कुछ भी हूँ मगर बहन हूँ आपकी। हुसैन, बस मुझे माफ कर देना। इमाम ने कहा, मेरी बहन, जब दुनिया तारीख लिखेगी करबला की तो ज़ैनब को नहीं भूलेगी। दुनिया इस बात को कहेगी, अगर हुसैन लाजवाब था तो उसकी बहन ज़ैनब भी लाजवाब थी। अगर हुसैन करबला के मैदान में सजदा नहीं छोड़ रहा था तो ज़ैनब पर्दा नहीं छोड़ रही थी। ए मेरी बहन, कयामत तक जो तूने कुर्बानी दी है, तेरी जैसी बहन किसी भाई को मैसर नहीं आएगी। तूने अपने बच्चे सब कुछ मेरे लिए कुर्बान की है, मगर मेरी ज़ैनब, एक बात का ख्याल रखना कि मैं नाना का दीन बचाने आया था। मेरी ज़ैनब, चीखना चिल्लाना नहीं, रोना नहीं। तू नबी पाक की नवासी है, तू मौला अली की बेटी है, तूने फातिमा की गोद में तरबियत पाई है। मेरी बहन, रोना नहीं, अभी तो सिर्फ
تیر لگا ہے تیرے بھائی کے جب لاش پر گھوڑے بھی دوڑیں گے. یہ کہہ کے حسین نے فرمایا نانا کی حدیث ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے. اگر یہ حدیث آج ہر بھائی اپنی بہن کو بتا دیتا تو کسی کی بہن غیر مسلم کے گھر میں نہ گئی ہوتی. ہماری بیٹیاں غیر مسلموں کے علاماتی نشان اپنے چہروں پہ نہیں لگا رہی ہوتی. ہمارے قوم کی بچیاں اپنی سٹوریاں اپنے انسٹاگرام پہ فیس بک پہ چند پیسے اور ٹکوں کے چکر میں اپنے جسموں کی نمائش نہیں کر رہی ہوتی. ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں, آپ کو دل سے بات بتاتا ہوں, ایک آدمی میرے پاس آیا اور رونے لگا, کم سے کم 5 منٹ تو روتا رہا. میں نے کہا بھائی بات تو بتاؤ کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے سید صاحب میری ایک بیٹی ہے, اس کی عمر تقریباً 11-12 سال کی ہے. اس کی ماں نے مجھے آج کہا کہ اپنی بیٹی کو ڈانٹو. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے میں نے اسے خراب ویڈیو دیکھتے ہوئے دیکھا ہے. کہتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کو تو ڈانٹا مگر پھر میں سجدے میں جا کے توبہ کر کے بولا مالک میرے اعمال میری بچی پہ اثر کر رہے ہیں, مجھے معاف کر دے مالک. میں جو گندی ویڈیو دیکھتا ہوں اس کا اثر میری بیٹیوں پہ ہونے لگا, میری بہنوں پہ ہونے لگا. او میرے دوست میرے بھائی, زندگی چند دن کی ہے, یہ تو نے کیا زندگی بنائی ہے؟ امام نے فرمایا میری بہن آپ تجھے پردے میں رہنا ہے, پردے کی حفاظت اور توجہ کرو. امام جب گئے کربلا کے میدان میں, امام کے جب تیر لگے, میرے امام کے معلوم ہے کتنے زخم آئے ہیں؟ نبی کے نواسے کے 113 زخم آر پار تھے, 113 آر پار زخم تھے میرے امام کے. گردن آپ کی, آپ جب گھوڑے پر سوار تھے تو نیچے گرنے لگے. بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں جب حسین ابن علی گھوڑے سے نیچے گر رہے تھے تو دعا کرتے تھے اے اللہ میرے نانا کی امت کو بخش دینا, میرے مالک میرے نانا کی امت کو بخش دینا. اور پھر کہا او میرے قاتل تھوڑا ٹھہر جا, نماز کا ٹائم ہے, مجھے سجدہ کرنے دے, مجھے سجدہ کرنے دے. حسین سجدے میں چلے گئے اور پھر وہ گردن کاٹ دی گئی جسے نبی چومتے تھے. مگر میرا ایک ہاتھ کاٹو نا اور میرے گھر ڈال کے آ جاؤ, میری بہنیں پاگل ہو جائیں گی روتے روتے, میرے بیوی میرے بچے سب روئیں گے. اور حسین کی بہنوں کو سلام کرو کہ سر نیزے پہ ٹنگے ہوئے ہیں, کربلا میں نیزے پر سر چڑھے ہوئے ہیں. اور خیموں کو آگ لگا دی گئی, دوپٹے چھین لیے گئے, پھر بھی مگر نبی کی نواسی کیا کہہ رہی ہیں؟ او بیٹیو ادھر سورج ڈوبنے والا ہے. حضرت علامہ حسن کہتے ہیں, وہ کہتی ہیں ادھر سورج ڈوبنے والا ہے, میرا بھائی شریعت بچا کے شریعت کے لیے شہید ہوا ہے, چلو نماز کی تیاری کر لو. یہ جو مسلمان دکانوں پہ بیٹھے رہتے ہیں, یہ مسلمان جو 3-3 گھنٹے فلمیں دیکھنے میں دل لگاتے ہیں, یہ اس حسین کے نانا کے ماننے والے ہیں. میاں ذرا توجہ تو کرو. بیویوں نے سجدے میں سر رکھ دیا. اچھا وضو تو کر نہیں سکتی تھی, تیمم کیا, نماز پڑھ رہی ہیں. چھوٹی والی بچی سکینہ بھی نماز پڑھ رہی ہیں, شہر بانو بھی سجدے میں عصر کی نماز پڑھ رہی ہیں. ادھر خون لال لال ہو رہا ہے, ادھر گھوڑے دوڑ رہے ہیں لاشوں پر, ادھر بچوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑتے ہیں تو میاں آوازیں آتی ہیں. ادھر سیدہ زینب سجدے میں ہیں, یہ فرشتے دیکھ رہے ہیں, آوازیں آ رہی ہیں, یہ کون نماز پڑھ رہا ہے؟ اس حال میں تو کوئی نماز نہیں پڑھتا. امام زین العابدین کہتے ہیں میں نے اپنی پھوپھی سے کہا اے میری پھوپھی جان, ارے ایک بچہ شہید ہو جائے ماں نماز بھول جاتی ہے, مگر آپ کے بھائی بچے آپ کے رشتہ دار آپ کے سارے لوگ شہید ہو گئے. آپ نے 5000 کلومیٹر کا سفر کیا مگر میری پھوپھی جان کبھی آپ کی تہجد کی نماز قضا ہوتے نہیں دیکھی. اے میری پھوپھی جان یہ کہاں سے سیکھا؟ تو فرمانے لگی میرے زین العابدین اور کس سے سیکھتی؟ اپنی ماں فاطمہ سے سیکھا ہے سجدہ کرنا, اپنے نانا مصطفیٰ سے سیکھا ہے. اللہ کے رسول کی نواسی 15 سال تک کربلا کے بعد حیات رہی, مگر میں اپنی بیٹیوں سے گزارش کرتا ہوں دیکھو تمہارے پاس سب سے قیمتی چیز تمہاری حیا ہے, اسے ختم نہ ہونے دو. تمہارا پردہ ہے, اسے ختم نہ ہونے دو. تم کسی لائق نہیں بچو گی جب تک تمہارے حسن میں اس کو دلچسپی ہوگی, وہ تم سے دلچسپی رکھے گا, مگر پھر یہ حسن ختم, پھر قیامت شروع تمہاری. سنو مولا امام حسین فرماتے ہیں جو فتن کے دور میں, یعنی جب برقع اوڑھنے والی کا مذاق بنایا جائے شادیوں میں, اس دور میں اگر کوئی اللہ کی بندی شادی میں برقع اوڑھ کے جائے, پردہ کر کے جائے, تو فرماتے ہیں اس کا یہ پردہ میدان جہاد میں تلوار چلانے سے افضل ہے. یہ پردہ کرنے والی عورت میرے بھائیو, امام زین العابدین کی بہن سیدہ زینب یہ کتنے دن تک رہی؟ یہ تقریباً 15 سال تک رہی, مگر کبھی کسی نے چہرہ تو دیکھو, برقعے میں بھی ان کو نہیں دیکھا. ان کا وہ جو پڑوسی ہے نعیم وہ بیان کرتے ہیں
کہ میں نے ان کو دیکھا 15 سال میرے پڑوس میں رہی مگر کبھی میں نے انہیں پردے میں بھی نہیں دیکھا، یعنی جاتے ہی نہیں دیکھا، نکلتے ہی نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا، عبداللہ ابن جعفر ان کے شوہر تھے، وہ کہا ایک چہرہ دیکھنا چاہتا ہے حکیم، وہ کہتا ہے بغیر دیکھے وہ علاج نہیں کرے گا۔ کہنے لگے شریعت اجازت دیتی ہے، دکھا تو زینب چہرہ، وہ انسٹاگرام پہ ناچنے والی ہو، وہ ویڈیو بنانے والی ہو، اور شادیوں میں پردہ رہنے والی ہو، کہ کربلا کی زینب کا یہ پیغام تم سینے میں اپنی رکھ سکتی ہو؟ تو سنو، انہوں نے کہا میں نہیں دکھاؤں گی چہرہ۔ کیوں نہیں دکھائیں گی آپ؟ کہ اس وجہ سے کہ شریعت میں تو اجازت ہے مگر میں نانا کی آخری نواسی ہوں، میں مصطفیٰ کی بیٹی ہوں، میں نانا کی نواسی ہوں، میرا باپ علی ہے، میرے ایک بھائی حسن ہے، ایک حسین۔ اگر میں نے آج منہ کھول لیا تو قیامت تک آنے والی بچیوں کا کیا ہوگا؟ وہ ہاتھ جوڑ رہا ہوں، تم پردے میں رہو، تمہارے بچے بھی نیک بنیں گے، تم سجدے میں سر جھکاؤ۔ اور آخری بات میری یہی ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے قاری صاحب اپنے باپ کو قبر میں رکھا ہے۔ ابھی 1.5 سال ہوا ہے کہ قاری صاحب میرے ساتھ میں تھے، میں مدینہ شریف جا رہا تھا، یہ بھی اسی فلائٹ میں تھے قاری صاحب۔ تو پھر میری والدہ کا انتقال کا فون آیا، میں فلائٹ واپس آئی رنوے سے، میں واپس گیا، اپنی ماں کو میں نے دیکھا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک ہوتی ہے آپ بیتی، ایک ہوتی ہے جگ بیتی۔ باپ کے مرنے کے بعد اس کی ٹھنڈی مٹی سے کیا رو گے؟ بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں اپنے باپ کا تلوہ چومنا، اپنے باپ کا، فرماتے ہیں میرے نزدیک بغیر کپڑے کے چومنا، تو فرماتے ہیں ایسا ہے میرے نزدیک نفلی عبادت 7 سال کی کرنے سے بہتر ہے اپنے باپ کا تلوہ چومنا۔ اب جس کا باپ نہ ہو وہ کیا چومے گا؟ بولو، جس کا باپ نہ ہو۔ ماں باپ زندہ ہو نا تو یاد رکھو، گھر پرانا بھی ہو تو بہت خوبصورت لگتا ہے، اور ماں باپ نہ ہو نا تو گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ تم جن ماں باپ کو بدتمیزی کرتے ہو نا، ایک دن یہ چلے جائیں گے، تمہاری زندگی میں کچھ بچے گا نہیں، کچھ نہیں بچے گا۔ وہ ماں پیار کرنے والی نہیں بچے گی۔ یاد رکھو، ماں وہ ہستی ہے، اگر یہ راضی ہو جائے تو اللہ راضی ہے۔ ایک صحابی کی روح نہیں نکل رہی ہے، کلمہ زبان پہ نہیں آ رہا ہے، صحابی ہے، سامنے حضور ہے، پوچھا اس کی ماں کو بلاؤ، کیوں ناراض ہے اس سے؟ اس کی روح نہیں نکل رہی، ایمان پہ اس کی روح نہیں نکل رہی، کلمہ نہیں پڑھ پا رہی ہے، کیوں ناراض ہے؟ کہ یہ اپنی بیوی سے زیادہ اپنی بیوی کو مجھ پہ فوقیت دیتا ہے، مجھ سے زیادہ اپنی بیوی کو اہمیت دیتا ہے۔ وہ لوگوں، ایک صحابی کا یہ واقعہ میرے اور آپ کے لیے عبرت ہے۔ اگر صحابی کی جان اٹک سکتی ہے تو تم بھی ایمان پہ مر نہیں سکتے اگر ماں ناراض ہے۔ ماں وہ ہستی ہے۔ ہاں قاری صاحب، پہلے کمرے میں جاؤ نا، ہاں رات میں کبھی میں جلسے میں سے جاتا تھا نا اپنے گھر پہ، تو آواز دینے کی مہلت، یہ قاری غلام مرسلی نے گواہ ہیں، کبھی مہلت نہیں ہوئی، تو گاڑی کی آواز سے پہچان جاتی تھی کہ آ گیا ہے میرا بیٹا۔ تو میں کہتا تھا اتنی بیمار ہوتی امی پھر بھی رات میں نیند نہیں آتی؟ کا بیٹے نیند تو آتی ہے مگر جب گاڑی کی آواز آتی ہے اللہ اکبر تو بیٹے میری آنکھ کھل جاتی ہے، مگر آج وہ نہیں ہے، ان کی یادیں ہیں۔ اب ٹھنڈی مٹی ہے، اب کیا فائدہ ہے؟ جیتے جی ماں کے ساتھ دل نہیں لگایا، بعد میں رونے سے کیا فائدہ ہے؟ اگر کسی کو منانا ہے تو ماں باپ کو مناؤ۔ کربلا کا پیغام کیا ہے؟ یزید شراب پیتا تھا، اگر تو شراب پیتا ہے تو حسینی نہیں ہے، یزیدی ہے، یزیدی ہے۔ عورتوں کے ناچ دیکھتا تھا یزید۔ اگر آج کا نوجوان کوئی ناچ دیکھتا ہے تو وہ توبہ کرے، یزیدوں کے کام ہیں، یہ حسینیوں کے کام نہیں ہے، یزیدیوں کے کام ہیں۔ کوئی میری بہن یہ نہ سمجھے کہ ابھی کربلا کا فلسفہ یہ مولانا صاف کر کے نہیں گیا، میں صاف کر رہا ہوں۔ بے پردہ رہنے والی کا طریقہ یزیدی طریقہ ہے، پردہ رہنے والی حسینی طریقے میں رہ رہی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے میری بہن کہ میں بتا کے نہیں جا رہا ہوں، خدا کی عزت کی قسم، نماز چھوڑنا یہ یزیدیوں کا طریقہ ہے، اور کسی بھی حالت میں نماز کے لیے تیار ہو جانا یہ حسین کا۔ میری تقریر مکمل ہوئی اور ختم ہوئی میرے دوست، میرے بھائی، اور میرے بعد آپ نے سننا ہے ایک عظیم شاعر کو، مگر ایک بات کہہ رہا ہوں، ایک آخری بات میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں۔ دیکھو میرے بھائی، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا اگر میری باتیں آپ کو اچھی لگیں تو اس پہ عمل کرنا، اور اگر میری موت کی خبر سنو تو میرے لیے دعا کرنا۔ اگر یاد رکھنا میں نے پورے دل سے بات کہی ہے، جتنی بھی کہی ہیں
اب آپ کے دل میں اللہ اثر ڈالے، اس کی دعا بھی اس سے ہی کرتا ہوں۔ اے اثر کرنے والے، اے مؤثر حقیقی، اپنے فضل سے کرم فرما۔ ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت ایک آدمی کے پاس آئی، کہا لیکن مجھے کچھ دے دے اللہ کے نام پہ۔ اس نے کہا میرے بچے بھوکے ہیں۔ کہا میں تو ہر رات ایک نئی عورت کے ساتھ زنا کرتا ہوں، تو مجھے کچھ دے دے، تو رات کو آ جانا میں تجھے دے دوں گا۔ اس نے کہا میں اپنا جسم بیچ رہی نہیں، واپس چلی گئی۔ بچے رونے لگے، اماں کچھ لائی نہیں، اماں کچھ لائی نہیں، اماں کچھ لائی، بے ہوش ہو گیا بچہ۔ گھر گئی اور جا کے اس آدمی کے گھر پہنچی، کہا جو تجھے کرنا ہو وہ کر لینا، جو کرنا ہو وہ کر لینا، مگر ابھی ایسا کر کہ تو مجھے کچھ دے دے، میرے بچے بھوکے ہیں۔ میری بہنیں بھی سنیں اور نوجوان لڑکے بھی سنیں۔ وہ کھانا کھلا کے رات کو آ گئی، دروازہ بند ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تیرا موبائل کا لاک بند ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو جب موبائل پہ گندی تصویر دیکھ رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ایسے ہی کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، مگر وہ مومن ہے نا، کانپ رہی ہے، مومنہ ہے، کانپ رہی ہے، وہ آگے بڑھ رہا ہے زنا کرنے کے ارادے سے، شراب کے نشے میں وہ آگے بڑھ رہا ہے، وہ رو رہی ہے۔ اس نے ہاتھ لگایا، جیسے ہی ہاتھ لگایا ویسے ہی پھوٹ پھوٹ کے روئی۔ اے روتے کیوں ہیں؟ پیسے نہیں ملے؟ پیسہ سب کچھ تھوڑی ہوتا ہے، ایمان بھی کچھ ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جب میں رات کو سجدہ کرتی ہوں تب بھی اللہ مجھے دیکھتا ہے، آج میں اپنا جسم بیچنے آئی ہوں تب بھی مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس سے یہی گزارش ہے، اے بے پناہ طاقتوں والے، اے کرم کرنے والے، اے رحیم، اے کریم، اے بے پناہ طاقتوں والے، تیری بندی آج مجبور ہو گئی، حالانکہ تو جانتا ہے کہ تیری بندی نے کبھی زنا نہیں کیا، مگر بچے مجھے مجبور کر دیے ہیں۔ میں اگر ایک کمزور ماں نہ ہوتی تو کبھی زنا نہ کرواتی، مجھے معاف کر دینا۔ ایسی روئی پھوٹ کے کہ آنسو کسی کے ہوتے ہیں مگر چمن کسی کا کھل جاتا ہے دل کا۔ وہ روئی اور رو کے بولی، وہ بولا ہے تو نے میری آنکھیں کھول دی، جا یہ پیسے لے، میں تجھے بہن بناتا ہوں، جا جا جا، تو نے میری آنکھیں کھول دی۔ وہ تو چلی گئی، اس سجدے میں جا کے بولا اے اللہ ایک رات آئی تھی، ہاتھ تک نہیں لگایا، اور میں نے تو کتنی لڑکیوں کی عزتیں لوٹی ہیں، اگر میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں تو تیرے جیسا کہیں بھی کوئی نہیں، مجھے معاف کر دے۔ مجھے ایسا رویا کوئی بندہ تیرے در پہ جو آنسو رول دیتا ہے، میرے مولا در توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے۔ ایسا رویا، اس کی سو گیا، صبح کو دروازہ کھلا، کون؟ دروازہ کھولو، دروازہ جیسی کھلا، سامنے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کھڑے تھے۔ کہنے لگے میرا نام موسیٰ ہے علیہ السلام، اللہ نے تجھے سلام کہا ہے۔ کہنے لگے موسیٰ کوئی غلط پتے پہ آئے ہو، میں اس علاقے کا سب سے گھٹیا آدمی ہوں، عزتیں لوٹنے والا اور عورتوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے والا، مجھے اللہ کبھی سلام نہیں کہے گا، میں بہت گھٹیا ہوں، بہت بیکار ہوں، میں اپنے گناہوں پر خود گواہ ہوں۔ موسیٰ نے کہا کوئی نیکی کی ہے تو نے؟ ہاں کی ہے۔ پوری رات والی بات بتا کے رونے لگا۔ کتنا رویا تھا تو؟ کہا میری آنکھ کا آنسو ڈھلک کے گال تک گیا تھا۔ موسیٰ نے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا سن، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اور فرمایا موسیٰ جب میرے بندے سے کہنا وہ جو چھپ چھپ کے راز رو رہا تھا نا، اس کے رونے کو اللہ نے قبول کر لیا ہے اور پسند کر لیے ہیں اس کے آنسو، اور اس کو معاف کر دیا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان پلٹ کے آ اپنے کریم رب کی طرف، تجھے کون روکتا ہے؟ آ پلٹ کے آ، ادھر ادھر جا، سکون نہیں ملے گا، دولت ملے گی مگر توبہ نہیں کرے گا سکون۔ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ میرے نبی کے نام پہ اپنی جان دے سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے، یہاں جان دینے کی بات نہیں ہے، نیچے ہاتھ کر لیں۔ جو جان دے سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا، کچھ بھی کر سکتا ہے نا۔ تو کتنے لوگ ایسے ہیں میرے بھائی، جذبات میں نہیں کھڑے ہونا، سمجھ سے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے جان بھی دے دیں گے اور آج سے حضور کے